یوم دفاع پاکستان 6 سپتمبر کو جو ہے وہ ہر سال ہمارے یہاں منایا جاتا ہے۔ 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی 6 سپتمبر ہر سال جو ہے وہ یوم دفاع پاکستان بنایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے شہداء ہیں، جاں باز تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر ملک پاکستان کی حفاظت کی ہے، انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ایمانی جذبات کو تازہ کیا جائے کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پاکستانی افواج کی مدد فرمائی اور تائید سے اور عوامی تائید سے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ جنوبی سندھ اور بھارتی ریاست گجرات کے درمیان ایک علاقے کا نام رکن کچھ ہے۔ اپریل 1965 کو بھارتی فوج نے اس متنازع علاقے پر حملہ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد پاکستانی اور بھارتی فوج کے درمیان لڑائی ہوئی اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے پاکستانی افواج کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی اور بھارتی فوج کو شکست دی۔ پھر 1965 کو مقبوضہ کشمیر میں بھی پاکستانی اور بھارتی افواج جو ہے وہ آمنے سامنے ہوئے۔ ان واقعات کے بعد بھارت نے اپنی ہمت اور اپنی ہزیمت کو چھپانے اور اپنا رعب جمانے کے لیے 6 سپتمبر 1965 کو رات کے وقت اچانک بین الاقوامی سرحد کے خلاف ورزی کی اور باہری توپ خانے کے ساتھ لاہور پر 3 طرف سے حملہ کیا۔ اسی طرح سیالکوٹ محاذ پر بھی 600 ٹینکوں کے ذریعے حملہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی جو جنگ تھی وہ یہ تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی افواج کی نفری جنگی ساز و سامان اور فوجی تصنیبات بھارتی فوج کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھی، مگر 17 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ میں پاکستانی بھارتی ارادوں کو خاک میں ملایا، اور یہی پاکستان کی فتح تھی۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح عطا فرمائی، یہاں تک کہ جو بھارتی فوج تھی ان لوگوں نے تقریباً 1600 مربع میل بھارتی علاقے پر بھی پاک فوج نے قبضہ کر لیا تھا۔ جنگ سپتمبر میں نصرت الہی کے مظاہرے بیان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ناممکن تھا۔ آپ دیکھیے، اگر غزوہ بدر کو دیکھا جائے، یہاں 313 ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی، اور ملائکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر میں جو ہے وہ مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا کر دینے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر سکینہ نازل کر کے احسان فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دشمنان اسلام کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بیدار کرنے کے لیے، جیسا کہ غزوہ بدر میں قریش مکہ اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ اور بنو نضر کو مرعوب کر کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ اسلحہ بھی ان کے پاس کم ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن اللہ تبارک و تعالی پھر بھی ان کی مدد فرما رہا ہے، اللہ ان کی نصرت عطا فرما رہا ہے۔ تو اسی طرح جو 1965 کی جنگ ہوئی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اپنے پیارے محبوب ہستیوں کے ذریعے، اپنے پیارے محبوب بندوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے افواج پاکستان کی مدد فرمائی۔ یہاں تک کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں موقع پر فلاں جنگ سپتمبر میں بزرگان دین نے امت کی مدد کی تو یہ شرک ہو جائے گا، جبکہ گزشتہ گفتگو سے واضح ہو چکا ہے کہ محبین خدا اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا مظہر سمجھنا ہرگز شرک نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح بدر میں، غزوہ خندق میں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں کی کبھی ملائکہ کے ذریعے مدد فرمائی، کبھی تسکینہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اتار دیا، ان کے دلوں کو سکون عطا فرمایا، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ سے پہلے مسلمانوں کو خواب میں کفاروں کی طاقت تھوڑی دکھائی، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے کیا تاکہ مسلمان اطمینان حاصل کر سکیں
اور ان پر کوئی روب نہ ہو، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے دشمنان اسلام کو، جو دشمن تھے، انہیں یہ دکھایا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کے دلوں پہ مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ یہاں تک کہ جب 1965 کی جنگ ختم ہوئی اور جو بھارتی افواج پکڑ میں آئے مسلمانوں کے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں بتاؤ وہ سبز لباس والے کون تھے، جب ہم بم برساتے اور وہ انہیں ناکام کر دیتے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ تو لکھا ہے کہ ایک علاقے پر جو ہے بھارتی افواج نے بے شمار بم بائے، لیکن ایک شخص کو بھی وہاں پہ نقصان نہیں پہنچا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب ہستیاں تھیں۔